دوستو تراویح کی جب نماز چل رہی ہوتی ہے تو 4 رکعت تراویح جب ہو جاتی ہے، 2 رکعت ہوئے فوراً ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پر ایک دعا پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دعا پڑھتے ہیں اور جن کو نہیں آتی وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اندر اندر کاش کہ یہ دعا ہم کو بھی یاد ہوتی تو ہم بھی پڑھتے۔ اس کو تراویح کی دعا یا تسبیح تراویح کے نام سے مسجدوں میں باقاعدہ چپکایا بھی جاتا ہے، بڑے بڑے بینر لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اس دعا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس دعا کو پڑھے بغیر ہماری نماز تراویح کی ہوتی نہیں ہے کیا؟ یا کچھ اس میں نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے؟ تھوڑا اسی کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اچھے سے اس کو سمجھ لیں میرے دوستو کہ 4 رکعت تراویح کے بعد اگلی 4 رکعت کے پہلے جو بیٹھ کر کچھ پڑھا جاتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لیے خاص کچھ پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر 4 رکعت پر بیٹھ کر تراویح میں ہر 4 رکعت پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر آپ کہو گے جو پڑھتے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو کچھ علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کچھ تسبیح، کچھ اللہ کا ذکر الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ حدیثوں میں جو آیا ہے اس کو جوڑ کر ایک تسبیح بنائی جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ الگ الگ روایتوں میں تسبیح کے اور اللہ کی پاکی کے ذکر کے، اللہ کی حمد کے کچھ کلمات ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ اور امام شامی نے انہی علماء کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس کو ہر 4 رکعت پہ پڑھ لینا مستحب ہے۔ بھی خاموش بیٹھنے سے تو اچھا ہے اللہ کا ذکر کرنا، لیکن اگر کوئی یہ دعا نہیں پڑھتا ہے مت پڑھے نا، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کی تراویح کی نماز میں کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ اس وقت تیسرا کلمہ پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے، آپ درود شریف پڑھ لیں، آپ دعا مانگ لیں، آپ تلاوت قرآن کر لیں، یا آپ خاموش بیٹھے رہیں، آپ کی مرضی۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی دعا کو پڑھیں۔ یا بہت سے مسجدوں میں دیکھا کہ ایک صاحب زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب خاموش سن رہے ہوتے ہیں۔ بھائی تو دوسرے حضرات بھی تو پڑھ سکتے ہیں، ان کو تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ نہیں آتا، تو جس کو یاد ہے یہ تسبیح پڑھے تو آہستہ پڑھے۔ دوسروں کو کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے؟ اپنے دوسرے ذکر میں لگے ہوں گے، دوسرے کام میں ہوں گے، آپ ان کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ اس لیے اس دعا کا اتنا خصوصی اہتمام کہ گویا کہ اس کے بغیر تراویح ہماری ہوگی ہی نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو خلاصہ یہی ہے کہ 4 رکعت پر جب ہم بیٹھیں تو اس کا مقصد ہے تھوڑا اگلی 4 رکعت کے لیے فریش ہو جانا۔ تو اس کے لیے ہم خاموشی کے ساتھ کوئی بھی ذکر، تسبیح، تلاوت قرآن وغیرہ جو بھی ہو یا دعا وغیرہ آہستہ آواز میں مانگیں، اطمینان سے بیٹھیں، آدھا منٹ 1 منٹ جتنا ہو سکے بیٹھیں، فریش ہو جائیں، اس کے بعد اگلی نماز کے لیے یعنی اگلی رکعت کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ یہ تھا یہ جو تسبیح تراویح ہے اس کا مسئلہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اللہ تعالی پورے دین پر ہمیں عمل کرنا آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔